بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر ہم دور جدید میں جنات یا ان سے جڑے قصے کہانیوں کو اپنا موضوع بناتے ہیں تو شاید ہی کوئی یقین کرتا ہے، کیونکہ اس جدید دور نے ہر چیز کی ایک سائنسی وجہ بیان کر رکھی ہے۔ خیر یہ انگریز سائنسدان تو مسلمانوں کی ہر بات کو غلط ثابت کرنے کی جٹ میں اس لیے لگے ہیں کیونکہ وہ اللہ اور اس کے کلام کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بڑوں سے ماضی میں گزری بہت سی باتیں سن چکے ہیں، جن میں بھوت، آسیب، مغرب کے بعد چڑیلوں کا راج، یہ سب کہانیاں ہیں تو دلچسپ، اور وہ لوگ جن پر بیتی ہوں وہ تو سراسر ان پر یقین بھی رکھتے ہیں، کیونکہ بہرحال جنات کے بارے میں تو ہمیں قرآن کریم میں بہت واضح وضاحت ملتی ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں کچھ مزید بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے قبل دنیا میں جنات کو پیدا کیا، لیکن انسانوں کی پیدائش سے قبل انہیں ہماری آنکھوں سے پردہ بھی دے دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہاڑوں میں رہنے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے اکثر ایسے پہاڑ جن پر جنات کی موجودگی کے بہت آثار پائے جاتے ہیں، اور آج ہی کے دور میں بعض پراسرار مخلوقات پر بنائے گئے پروگراموں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئٹہ شہر یعنی اس مقام کو انسانوں کی آمد سے قبل جنات اپنی جیل کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے، یعنی اگر کسی جن سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اسے نہ صرف اس مقام پر بنی جیل میں ڈال دیا جاتا بلکہ اس کو بہت اذیتیں بھی دی جاتی تھیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس جگہ سے اکثر جنات کی کہانیاں جڑی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے کل مخلوقات کی بادشاہی بخشی تھی، ان کے ماتحت جنات بھی شامل تھے۔ سطح مرتفع ایران کے مشرقی پہاڑی سلسلے کو سلیمان رینج کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایران کے بارڈر کے ساتھ ہے، جسے دریائے سندھ برصغیر سے جدا کرتا ہے۔ شمال کی جانب سے یہ سلیمان رینج کا ہندوکش کی بنجر پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، جن کی اونچائی 11,099 فٹ ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی، جس کی اونچائی 11,040 فٹ ہے، تخت سلیمانی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بلوچستان میں اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی زرگون گھر ہے، جس کی بلندی 11,739 فٹ ہے، جو کہ کوئٹہ شہر کے بالکل قریب واقع ہے۔ ایک عظیم ترین شخصیت ابن بطوطہ کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس سلیمان پر چڑھ کر سرزمین ایشیا کا مشاہدہ فرماتے تھے۔ ایشیا جو کہ اس وقت صرف ایک تاریک خطہ تھا، اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ کائسا گھر جو کہ سطح سمندر سے تقریباً 11,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، اس کے گرد 3 اضلاع ہیں، جن میں شمالی وزیرستان، زاب اور ڈیرہ اسماعیل خان واقع ہیں۔ مقامی لوگ اس جگہ کو کائسا گھر اور تخت سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ تخت سلیمانی سے جڑی کہانیاں اور پختونوں کی آمد کی کہانیاں ڈیرہ اسماعیل خان میں عام ہیں۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ غیث عبدالرشید جو کہ وہ پہلے پختون ہیں جو یہاں آئے اور آباد ہوئے، اور ان کا مزار بھی اسی جگہ پر جہاں تخت سلیمانی ہے وہاں واقع ہے، اس لیے اس جگہ کو کائسا گھر کہا جاتا ہے۔ غیث عبدالرشید نے مکہ اور پھر مدینہ کی زیارت کی، اور اسلام کے ابتدائی دور میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس پہاڑ کو تخت سلیمان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے خطاب کیا کرتے تھے، اور وہ اس جگہ کو جنات کو حکم دینے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے بطور آفس استعمال کیا کرتے تھے۔ آج بھی اس مقام کے قریب رہنے والے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہاں پر غیر مرئی مخلوقات موجود ہیں۔ ظاہر ہے ان لوگوں نے کچھ تو مشاہدات کیے ہوں گے، لیکن پھر بھی اس جگہ کی زیارت کرنے والوں میں آپ کسی قسم کا ڈر
اور خوف نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس پہاڑی کی بلندی پر لوگ یہاں شکرانے کے نوافل بھی ادا کرتے ہیں تاکہ وہ جنات کے شر اور غصے سے محفوظ رہ سکیں۔ اس پہاڑ کی چوٹی تک چڑھنے میں تقریباً پورا دن لگ جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ ایک بھیڑ یا بکرا ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ وہاں اس بلندی پر پہنچ کر اسے ذبح کر کے پکا سکیں۔ مسافروں کو اپنے ساتھ پانی بھی لے جانا پڑتا ہے کیونکہ پہاڑ پر پانی موجود نہیں۔ زیتون کے درختوں سے بھرے ہوئے کوہ سلیمان میں ان درختوں کے جھنڈ میں ایک بہت تعداد میں دیگر پھول، پودے اور جنگلی جانور بھی موجود ہیں، جن میں مارخور، خرگوش، گیدڑ، بھیڑیے، باراسنگے، زہریلے سانپ، تیتر، عقاب اور طوطے وافر تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ البتہ کسی وقت میں یہاں چیتے اور ریچھ بھی ہوا کرتے تھے، لیکن اب بالکل دکھائی نہیں دیتے۔ اس علاقے میں سوئی گیس کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں نے آگ جلانے کی غرض سے کافی زیتون کے درخت کاٹ بھی لیے ہیں۔ اس کے علاوہ چلغوزہ کے درختوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پائی جاتی ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ زیادہ تر چرواہے ہوتے ہیں جو کوہ سلیمان تک جانے میں زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن یہاں تک کا سفر خاصا دلچسپ اور جوخم سے بھرا ہوتا ہے کیونکہ جنگلی جانوروں کے ساتھ ساتھ جنات کی موجودگی کا بھی احساس ساتھ رہتا ہے۔ دور ماضی میں اگر ہم لوگوں کی کئی باتوں کا جائزہ لیں تو لوگوں کا ایسا ماننا تھا کہ یہ جنات انسانی روپ میں عام لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں، اور اکثر کا ماننا یہ ہے کہ جنات انسانی روپ میں مٹھائی کی دکان سے مٹھائی خریدتے ہیں کیونکہ انہیں مٹھائی بہت پسند ہوتی ہے۔ بعض مٹھائی فروشوں سے جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا جواب یہ تھا، ہاں لوگوں نے اکثر اوقات ایسے شخص کو مٹھائی خریدتے دیکھا ہے جو عام لوگوں جیسے نہیں ہوتے، بہت خاموش ہوتے ہیں، اور ایک خاص بات جو دیکھی گئی وہ یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھیں اور پلکیں نہیں جھپکتے، اور مٹھائی خریدنے کے فوراً بعد 2-4 قدموں کے فاصلے کے بعد ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمانہ قدیم سے دور حاضر تک لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جنات ایک جگہ سے دوسری جگہ بگولے کی شکل میں حرکت کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔